السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے ساتھ میں ایک ریئل اسٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شوہر پر شک کرنے والی لڑکی۔ یہ کہانی ہے شازیہ نام کی لڑکی کی جو کہ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ یونیورسٹی کے دن تھے۔ شازیہ اور ماہرہ دونوں اچھے دوست تھے۔ شازیہ بھی خوبصورت تھی اور ماہرہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ماہرہ ہر چیز میں اچھی تھی۔ ماہرہ کا نیچر بہت اچھا تھا۔ وہ خوش مزاج بھی بہت تھی، سلیقے مند بھی بہت تھی، جبکہ شازیہ کا نیچر ماہرہ سے بہت الگ تھا۔ شازیہ بہت چالاک اور زبان کی تیز تھی۔ اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی، وہ ہر کسی سے لڑائی لڑ لیا کرتی تھی۔ شازیہ اور ماہرہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ شازیہ اور ماہرہ دونوں آس پاس میں رہتی تھی۔ شازیہ کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ فکس تھا، جبکہ ماہرہ کا رشتہ شازیہ کے کزن یعنی شازیہ کے ہونے والے شوہر جنید کے بڑے بھائی کے ساتھ فکس تھا۔ شازیہ اور ماہرہ دونوں کی ساتھ میں شادی ہوئی۔ شازیہ کا شوہر بھی شازیہ کے ساتھ ٹھیک تھا۔ شازیہ کے سسرال والے بھی اس کے ساتھ ٹھیک تھے۔ اب شازیہ ماہرہ کی دیورانی بن گئی تھی اور ماہرہ شازیہ کی جیٹھانی بن گئی تھی۔ ماہرہ کا نیچر کافی اچھا تھا، جس سے ماہرہ کے ساتھ سب لوگ جلدی جڑ جاتے تھے۔ سسرال والے بھی ماہرہ کی تعریفیں کرتے۔ شازیہ کو یہ بات پسند نہ آتی۔ شازیہ زبان کی تیز تھی، اس کی کسی سے بنتی نہیں تھی، اس لیے اسے سسرال والے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اب شازیہ ماہرہ سے حسد کرنے لگی تھی، کیونکہ ماہرہ کی سب تعریفیں کرتے تھے۔ وہ ذہین بھی بہت تھی، اچھے اخلاق والی بھی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ شازیہ سے یہ باتیں برداشت نہ ہوتی، اس کی حسد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب شازیہ ایک بیٹی کی ماں بھی تھی۔ شازیہ کی 1 سال کی بیٹی تھی۔ شازیہ جب اپنے شوہر سے زبان چلاتی تو اس کا شوہر کہتا، ماہرہ سے کچھ سیکھو، وہ کتنی اچھی طرح سے گھر کو دیکھ کے چلتی ہے، سب خوش رہتے ہیں اس سے، اور ایک تم ہو ہر کسی سے لڑتی رہتی ہو۔ شازیہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے دماغ میں ماہرہ کو لے کے شک آنے لگا۔ جب ماہرہ شازیہ کے شوہر جنید سے باتیں کرتی، شازیہ اسے اور اپنے شوہر کو جنید کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی۔ دھیرے دھیرے اس کا شک بڑھنے لگا۔ شازیہ اپنے شوہر سے لڑائی لڑتی، اس کو کہتی تمہارا ماہرہ کے ساتھ افیئر ہے۔ وہ اسے یقین دلاتا ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہے۔ شازیہ یقین نہ کرتی۔ اب وہ ماہرہ سے بھی لڑنے لگی، اس پہ بھی الزامات لگاتی کہ تم میرا شوہر چھیننا چاہتی ہو، تمہارا افیئر ہے۔ ماہرہ کو یہ باتیں زہر لگتی، کیونکہ وہ نیک تربیت کی مالک تھی۔ شازیہ اپنے سسرال والوں کے سامنے بھی ماہرہ سے لڑتی اور اپنے شوہر سے بھی۔ ماہرہ کے کردار کو شازیہ نے بہت برا کر دیا تھا۔ ماہرہ بھی اس سے لڑتی اور اسے یقین دلاتی کہ ایسا نہیں ہے۔ روز روز کے جھگڑوں سے اس کا شوہر پریشان ہو چکا تھا، اور شازیہ کے سسرال والے بھی، کیونکہ عزت کا مسئلہ تھا۔ پھر یہ ہوا، شازیہ اپنی بیٹی کو لے کے اپنے میکے میں رہنے لگی۔ شازیہ کا شوہر کبھی کبھی اس سے ملنے آتا، وہ تب بھی اس سے لڑائی لڑتی۔ شازیہ کے ساس سسر بھی اسے ملنے آتے، اپنی پوتی کو دیکھنے آتے۔ ایسے 5 سال کا وقت گزر گیا۔ اب شازیہ کے سسرال میں کسی کی موت ہو گئی۔ سارے رشتہ دار اور خاندان وہاں موجود تھا۔ شازیہ بھی وہاں پہنچی۔ اب شازیہ کی نظر ماہرہ پر پڑی۔ شازیہ نے وہیں سب کے سامنے ماہرہ سے لڑائی کی، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اپنے شوہر سے بھی خوب لڑائی کی۔ شازیہ نے کہا، اس عورت کی وجہ سے میرا گھر برباد ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بھی سنائی، کسی کا لحاظ نہ کرا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے پاس میں جنازہ رکھا ہوا ہے۔ شازیہ کی اس حرکت نے اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں کی بہت بے عزتی کر دی تھی۔ شازیہ کا شوہر غصے میں بہت لال ہو چکا تھا۔ شازیہ کے شوہر جنید کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی کہ میری بیوی نے میرے گھر والوں کی بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے۔ شازیہ کے شوہر نے غصے میں اسے وہی ڈائیورس دے دی۔ شازیہ حیران رہ گئی۔ اس نے غصے میں شک کی بنیاد پر اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ اب شازیہ حیران پریشان بیٹھ گئی۔ وہ اپنے میکے آ گئی۔ وقت بیتتا چلا گیا۔
اب شازیہ کی بھابیاں سے بھی نہیں جمتی اور شازیہ کی بھابیاں بھی اس کو پریشان کرتی۔ شازیہ کے بھائی بھی بولتے تم نے اپنے گھر خود برباد کیا ہے اپنے غصے اور زبان سے۔ شازیہ اپنے گھر میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، اکثر رویا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی شازیہ کو برا بھلا کہتے۔ شازیہ بہت پریشان رہنے لگی، اکثر رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور شازیہ کی مشکلیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایسا 5 سال کا وقت گزر گیا۔ شازیہ کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کرا دی۔ شازیہ کے پہلے شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی۔ اور شازیہ سے بیٹی بھی لے لی۔ اس نے کہا تم دوسری شادی کر رہی ہو، مجھے میری بیٹی دے دو، اسے میں پالوں گا۔ اب شازیہ کا پہلا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش رہنے لگا، لیکن شازیہ نے اپنی زندگی خود برباد کر لی تھی۔ شازیہ کا دوسرا شوہر اسے بہت تنگ کرتا، اسے کہیں پہ کبھی بھی مارتا، اسے ذلیل کرتا، جبکہ شازیہ کا پہلا شوہر اسے نہ ہی مارتا تھا نہ ہی ذلیل کرتا تھا۔ شازیہ اپنی دوسری شادی سے خوش نہیں تھی، وہ بہت روتی، لیکن کرتی بھی تو کیا کرتی۔ اس کا دوسرا شوہر نہ ہی اسے کھانے کو دیتا، نہ ہی اسے کوئی پیسہ دیتا، ہر روز اسے اس کے مائکے چھوڑ جاتا اور کہتا کہ اپنی بیٹی کو خود سنبھالو۔ شازیہ کے ماں باپ شازیہ کے گھر کا خرچہ اٹھاتے، لیکن کب تک اٹھائے؟ اب شازیہ کہتی میرا پہلا شوہر اچھا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے، اپنی زبان سے، اپنا شک سے سب کچھ کھو دیا، لیکن میں اب اپنی دوسری شادی نبھاؤں گی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ میں نے 5 سالوں میں بہت باتیں سن لی، میں اپنے گھر میں بہت پریشان رہی، لہٰذا اب یہی میری غلطی کی سزا ہے، ایک ظالم شوہر جو اب میرے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ زیادہ شک رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، ہم نے آنکھ سے دیکھا نہ ہو، ہمیں کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، نہیں تو ہمارا شک، غصہ ہم سے جڑے لوگوں کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ اور اس کہانی میں سب سے زیادہ نقصان شازیہ کا ہوا، اس لیے ہمیں بہت سمجھداری سے رشتوں کو لے کے چلنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو بھی بھری محفل میں ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بے عزتی انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا، ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ یہ کہانی کیسی لگی یہ بھی بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔